بہت سارے لوگوں کو اختلاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، جو چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے میں اختلاف کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، یہ تو ساری شریعہ کی برابری کرنے کے لیے سوچتے ہم کوئی کم تھوڑے، بہت بڑے عالم، بڑے محقق ہیں ہم، محقق اصل ہیں ہم، جو چاہے مخالفت کرے۔ اور دلیل دیتے معلوم ہے، کہتے ہیں پہلے بھی تو اختلاف ہوا ہے علماء میں، امام اعظم کا ان کے شاگرد دو تھے اور فلاں امام کا فلاں امام تھے، تو یہ لگتا ہے اسی منصب پہ اپنے آپ کو فائز سمجھ رہے ہیں، یہ اسی مناسب پہ فائز سمجھ رہے ہیں۔ مجتہد کی جو 6 قسمیں ہیں، ذرا پوچھیے آپ کس قسم میں داخل ہیں؟ کیا مجتہد فی المذاہب میں ہے؟ مجتہد کی شرح میں آپ کا داخلہ ہے؟ یا مجتہد فی المسائل میں آپ کا نام آتا ہے؟ یا اصحاب التخریج میں سے ہیں؟ یا اصحاب ترجیح میں سے ہیں؟ یا اصحاب تمیز میں سے ہیں؟ یہ تو بتائیے، اپنے مقام کو بتائیے کہاں ہے آپ؟ جو چاہیں کہ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو اختلاف کرنے کا جذبہ دیا جا رہا ہے، اور بریلی شریف مرکز اہل سنت سے اختلاف کرنے کی یہ لوگ معلوم ہے، یہ لوگ لوگوں کے اندر جذبات پیدا کر رہے ہیں، جو چاہے اختلاف کر لے معاذ اللہ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، جب اس زمانے میں کچھ لوگوں نے ٹی وی کے بارے میں لکھنا چاہا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ ٹی وی پر جو تصویر آتی ہے یہ اپوس آئینہ کی طرح ہے، جیسے آئینہ میں عکس آتا ہے اس کے مثل ہے، وغیرہ وغیرہ، تو تاج شریعہ کا قلم اٹھ گیا۔ جواب آپ نے دیا تو ایسا جواب دیا کہ آج تک وہ کتاب لاجواب ہے، سبحان اللہ، لاجواب ہے وہ کتاب۔ کتاب کا نام ٹی وی ویڈیو کانفریشن، کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے۔ آپ نے ایسا جواب دیا کہ وہ کتاب لاجواب ہو گئی، کسی نے قلم نہ اٹھایا۔ ٹی وی میں آنے والے اپوس کو آپ نے تصویر ثابت کیا تو کوئی جواب نہ دیا، خاموشی رہی۔ ایک زمانے کے بعد میں برساتی میڈک میں، جیسے میڈک برسات کے موسم میں گٹرگو گٹرگو ادھر ادھر کرنے لگتے ہیں۔ یوں سمجھو میرے دوستو، ہر ایک آدمی کو وہ علمی مقام حاصل نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سب کو نہیں ملتا ہے۔ تاج الشریعہ نے لاجواب کتاب لکھی، کوئی جواب نہیں دیا، اور عرصے دراز کے بعد آ گئے ضرورت کے بہانے، کہتے ضرورت ہے کہ دین کا کام کیا جائے، دینی تبلیغ کی جائے، ٹی وی کے ذریعے کام نہیں کریں گے تو جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ بلا ضرورت کو بھی ضرورت بتاتے ہیں۔ اسباب ستہ میں سے یہ بھی ہے کہ ضرورت شریعہ کا وقوع ہو تو احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے، رخصت مل سکتی ہے، لیکن ضرورت کو تب نہ، بے ضرورت کو ضرورت کہیں تو کیسے کام چلے گا؟ شریعت کے مسائل کا مذاق اڑے گا۔ اگر یوں ہی فتوے بتائے گئے، فتوے دیے گئے تو میرے دوستو یوں ہی مسائل کا لوگ مذاق اڑاتے رہیں گے۔ ضرورت واقع ہو تب رخصت ملتی ہے، یہ نہیں کہ دنیاوی منفعت کے لیے آپ کہہ دو کہ ضرورت شریعہ کا وقوع ہو گیا ہے، اور 2-4 مولوی مل کر کے جو فارسی کی پہلی نہ پڑھا پائیں، اور لوگ سمجھتے ہوں گے فارسی کی پہلی کی شرح لے کر کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، گلستہ بوستہ کی بھی شرح لے کر پڑھاتے ہیں، اور کون پڑھاتے ہیں معلوم ہوں گے، 5 مولوی 2-4 مفتی مل کر سیمینار میں فیصلہ کر لیں کہ ضرورت کا وقوع ہو گیا ہے، لہذا یہ حلال ہو گیا، یہ حلال ہو گیا۔ تو ایسے ہی اگر ہر چیز حلال ہونے لگے تو سب کو لوگ حلال کر دیں گے، کہیں گے عموم بلوا کی وجہ سے یہ بھی حلال، تو کہیں گے چونکہ اب زیادہ تر لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، سب چھلواتے ہیں، عموم بلوا ہو گیا ہے، تو یہ تو کہیں گے معاذ اللہ کہ چلو اب کھلانا درست ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس چیز کو چاہیں 2-4 مولوی 2-4 مفتی مل کر سیمینار کرنے چاہیں تو فیصلہ کر لیں، جبکہ وقت کا امام موجود ہے، وقت کا تاج شریعہ موجود ہے، غوث اعظم کا نائب موجود ہے، اعلیٰ حضرت کے علوم کا وارث جلوہ فرما ہے، محدث کبیر جو کہ ممتاز الفقہاء ہے، عظیم الشان فقیہ اعظم ہے، وہ موجود ہیں۔ ان کے بغیر سیمینار کر کے کوئی حرام کو حلال بنا لے تو بتاؤ کیا ان کی چلے گی؟ چلے گی؟ نہیں چلے گی، بالکل نہیں چلے گی۔ اور علماء جانتے ہیں، بار بار بیان ہو چکا ہے کہ ابھی ٹی وی کا معاملہ تو اٹکا ہی تھا، معاملہ سطحی تھا، ٹی وی کو نکال دیا کہ پرچار کریں گے اپنی شہرت کے لیے،
دنیاوی منفعت کو ضرورت کا نام دے دیں تو شریعت کا مذاق گویا اڑایا جا رہا ہے. ٹی وی پر آنے لگے مال جمع کرنے کے لیے. کوئی نہیں جانتا تھا وہ اپنی شہرت منوانے کے لیے ٹی وی پہ آ گئے اور دھیرے دھیرے کچھ لالچی حریص علماء بھی پیچھے چلنے لگے اور طرح طرح کی باتیں پیدا کرتے ہیں اور آج تک جواب نہیں دے سکے. جو علامہ محدث کبیر نے اعتراف کیا تھا, انہوں نے سوال کیا یہ بتاؤ ضرورت ہے کیا ٹی وی کی کہ بغیر اس کے دن کا کام نہیں ہوگا؟ تو بتاؤ کہ تصویر کام کرتی ہے یا آواز کام کرتی ہے یا دونوں مل کر کام ہوتا ہے؟ آج تک جواب نہیں دیا گیا کہ ضرورت کس سے پوری ہوتی ہے. کیا تصویر سے؟ تو چلو آواز بند کرو, خالی ہلاؤ تصویر, یہ فلاں یہ فلاں, تو کیا دل کا کام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تصویر بند کرو, خالی تصویر کی آواز سناؤ, پھر دیکھو کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اگر تم کہو دونوں ملا کر ہوتا ہے تو دلیل دو, جبکہ صرف آواز سے کام ہوتا ہے تو دونوں ملا کر کام ہوتا ہے, اس کی دلیل دیجیے. پتا چلا کہ اعتراض اب تک برقرار ہے, کسی نے جواب نہیں دیا. بس دنیا میں اختلاف مچانے کے لیے, سنیوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, سنیوں کو بانٹنے کے لیے ٹی وی کو جائز قرار دے دیا تاکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اختلاف میں مشغول ہو جائیں اور ہم مال جمع کرتے رہیں, ہم مال جمع کرتے رہیں. یہ دنیاوی منفعت کے لیے. اور کون نہیں جانتا ہے کہ تصویر حرام ہے؟ ابھی اعلان ہوا ہے کہ بھائی کیمرہ بند کر لیں, بار بار اعلان ہوتا ہے, لیکن آپ میں سے لوگ یوں کھینچ کے پچھ مارنا شروع کر دیتے ہیں. کیا نہیں معلوم ہے حدیث پاک جو امام بخاری نے بخاری شریف میں, امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے, روایت کیا ہے, اور مشکاۃ شریف صفحہ 385 پر ہے. آقا کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے, ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامہ, تصویر والے قیامت میں عذاب کیے جائیں گے, عذاب کیے جائیں گے. اب اصحاب صور سے, تصویر والوں سے مراد کیا ہے؟ صاحب مرقات ملا علی قاری علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں اصحاب تصویر سے مراد تصویر کھینچنے والے, تصویر کھنچوانے والے, اس کو استعمال کرنے والے سبھی مراد ہیں. جو کھینچے وہ بھی, جو کھنچوائے وہ بھی, اور جو دیکھیں وہ بھی. اگر ہمارا تصویر نہ دیکھیں, تصویر کوئی کھنچوائے اور نہ دیکھے تو بتاؤ کوئی کھنچوائے گا؟ آپ میں سے کوئی حاجی علی جائے اور وہاں یوں تصویر کھنچائے درگاہ کے سامنے, گنبد کے سامنے, اور جب تصویر لے کر آئے کوئی دیکھے ہی نہیں تو کیا دوبارہ کھنچوائے گا وہ؟ جب کوئی نہیں دیکھے گا, بیوی کے پاس پیش کرے کہہ رہا نہیں دیکھیں گے, ماں کے پاس آئے نہیں دیکھے گی, رشتے دار نہیں دیکھیں گے, احباب نہیں دیکھیں گے, تو تصویر کھنچوانے والا کیوں کھنچوائے گا؟ پتا چلا دیکھنے والے بھی مٹید مددگار ہیں اس گناہ کے. فرماتے ہیں قیامت میں انہیں عذاب دیا جائے گا, اور یقال لهم احیوا ما خلقتم, جو تم نے بنایا ہے اس میں روح ڈالو, روح ڈالو, اور ڈال نہیں سکیں گے. اور وہی امام بخاری نے بخاری شریف میں, امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث پاک روایت فرمایا, اور مشکاۃ شریف صفحہ 386 پر ہے. حضور فرماتے ہیں کل مصور فی النار, ہر تصویر کھنچوانے والا جہنم میں ہے, تصویر کھنچوانے والا جہنم میں جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یجعل لہو, ان کے لیے بنایا جائے گا, ان کے لیے ہر تصویر کے مقابلے میں, ہر تصویر کے گنتی کے برابر ایک ذات بنائی جائے گی, ایک ذات بنائی جائے گی. فیعذبہ فی جہنم, وہ ذات اسے جہنم میں عذاب دے گی. اگر کسی نے دنیا میں 2 فوٹو بنوایا ہوگا, 2 ذات اس کے بدلے میں پیدا کی جائے گی, 2 فوٹو والوں کو 2 ذات عذاب دے گی. کسی نے 100 پکچر بنایا ہوگا, 100 ذات پیدا کی جائے گی جو جہنم میں اسے عذاب دے گی. اور جو مکمل پکچر باز ہیں, دن رات ان کی پکچر چل رہی ہے, بتاؤ ان کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی ذات بنائی جائے گی, کتنا عذاب دیا جائے گا. اے میرے دوستو, ان پکچر باز مبلغوں کو چھوڑو, ان کے اجتماع کو چھوڑو, اور ہم سب مل کر کے اپنے مرکز اہل سنت کے قریب ہو جائیں, اور اسی فتوا کو جو ہمارے مرکز سے جاری ہو حق مانے, اور باقی غلط مولوی کے فتوا کو. الحمدللہ ہم سیدی سرکار اعلی حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت نے تصویر کا لینا، تصویر کا کھنچوانا، تصویر کا کھینچنا، یہ دونوں بھی سخت منع ہے، حرام ہیں، اس لیے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی چوری چھپی نکال کر کے بتائے کہ دیکھو ان کی بھی فوٹو ہے، حضور تاج الشریعہ کا بھی فوٹو ہے ہمارے پاس، اور اعلیٰ حضرت کی فوٹو ہمارے پاس، حضور مفتی اعظم کی فوٹو، یہ نقالی ہے، یہ سب جھوٹی باتیں پھیلا کر عوام کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ کوئی فوٹو اگر کہیں سے چوری چھپے کھینچ لے تو اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی میری فوٹو چوری چھپے کھینچ لیا ہے، جیسے میں نے دیکھ لیا تو ان کو منع کیا کہ فوٹو مت لو۔ اگر کوئی پیچھے سے دائیں بائیں سے اس کی میری طرف میری نظر ادھر نہیں گئی، ادھر سے کھینچ لیا تصویر، اور بتایا کہ مولانا دیکھو تقریر میں تو بولے تصویر نہیں لینا چاہیے، ان کی خود تصویر ہے یہ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے اس کو اجازت دی تھی تصویر کھینچنے کے لیے، پرمیشن دیا تھا، وہ گناہ گار ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، جو تصویریں دکھا کر عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے مسلک اعلی حضرت میں جھول نہیں ہے، الحمدللہ جو بات ہے کھری کھری بات ہے، اور مسلک اعلی حضرت دو دھاری تلوار کا نام ہے، یہاں اپنے بھی کٹتے ہیں پرائے بھی کٹتے ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانا اور مسلک پر سختی سے عمل پیرا ہو جانا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سنور جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور موجودہ زمانے میں علوم میں اعلی حضرت کے سچے وارث اور سچے جانشین سرکار مفتی اعظم کے حضور سیدی تاج الشریعہ ہیں، الحمدللہ حضور سیدی تاج الشریعہ کی ذات کو اپنا محور و مرکز مان کر ان کی اقتدا، ان کی پیروی کرو کہ ان کا ہر عمل مسلک اعلی حضرت کا عنادار ہوتا ہے، ان کا ہر کردار شریعت کی روشنی میں ہوتا ہے، وہ خلاف شرع نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ خلاف شرع کوئی بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ۔ عوام الناس کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، یہی خیر خواہی کی بات کہتا ہوں کہ اب مسلک اعلی حضرت کو جاننا، پہچاننا، پڑھنا، سمجھنا بہت بڑی بات ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کاروبار میں، بزنس میں، اپنی کام میں لگے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کے مسلک کو کب پڑھیں گے، کب عمل کریں گے؟ حضور سیدی تاج الشریعہ کو دیکھتے جاؤ، جیسا وہ عمل کر رہے ہیں تم بھی ویسا عمل کر لو، مسلک اعلی حضرت سے عمل ہو جائے گا۔ ہاں، ان کو اپنا مقتدا مان لو، ان کو اپنا رہبر مان کر عمل کرو، اور جتنے مخالفین اعلیٰ حضرت ہیں، جتنے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، کہیں کا ہو، کسی گھرانے کا چشم چراغ ہو، اگر مسلک اعلی حضرت کے خلاف بولتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، رشتہ ناتا تو اس کی بنیاد پر ہوگا جب ایمان سلامت رہے گا، جیسا کہ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ فضل ایمان پر ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پر ہے، فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کے ہاتھ نہ لگا تبت کے سوا۔ حالانکہ حضور کا چچا تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا، تو کس کام کا؟ تو اسی لیے چاہے کوئی ہو، کیسا ہی ہو، جب مسلک اعلی حضرت سے اس نے اپنا تعلق توڑ دیا تب اس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں، ہمارا رشتہ اسی سے ہے جو مسلک اعلی حضرت کا فالوور ہے، جو حضور سیدی تاج الشریعہ کو ان کو فالو کرے، ان کی تعلیمات کو فالو کرے، انشاءاللہ وہ سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل دینیہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دانستہ نادانستہ میری زبان سے سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی لفظ، کوئی جملہ اللہ رسول کی شان، اللہ والوں کی شان کے خلاف کوئی نکل گیا ہو تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں، توبہ و استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ماشاءاللہ آپ کی محفل میں آ کر، مکرانہ آ کر بڑی مجھے مسرت ہوئی کہ ماشاءاللہ آج ٹی وی کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ ہمیں بتائیے، مسلمان ہو، ہم سے زیادہ عمر والے اس میں موجود ہوں گے، بوڑھے لوگ موجود ہوں گے، آج کے 3-4 سال پہلے کا جائزہ لیجئے، ٹی وی کی تباہ کاریاں، الیاس ستار کی کتاب آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ٹی وی کی تباہ کاریاں، ٹھیک ہے نا؟ یہی لوگ ہیں جو جوتا مار کر کے ٹی وی کو پھڑواتے تھے، گھر سے باہر کرواتے تھے، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ جی ہے، 3-4 سال پہلے کی بات بتائیے، ہے ایسا؟ آج یہی لوگ
سرکار کا پیغام اتار کے نام میں لکھا کہ سرکار مدنی چینل پہ آئے اور بولے ریاض کو میرا سلام کہہ دینا. اب بولو اس کو لے کر کے ہم کہیں کہ یہ گمراہی ہے تو میرا ہی جرم ہے. کیسا انصاف. سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمان کی رمق اگر موجود ہے تو جواب دو. مجرم کون ہے؟ حکمتی مجرم ہے یا دعوت اسلامی مجرم ہے؟ دعوت اسلامی مجرم ہے. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فیض رضا اتاریوں پہ الیاسیوں پہ فیض رضا دعوتیوں پہ. اب آپ فیصلہ کرو. ارے ایک تو ہوتا ہے کہ جرم کیا. جملے پہ غور فرمائیے گا. تم آئے پرچار کیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنا حد ہو گئی کہ تم نے نبی کو بھی ٹی وی پہ بلا لیا. معاذ اللہ. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس حد تک یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے نا غلط؟ تو اب اس پر اگر حکمتی تردید کرے یاد رکھو وہ دور مسلم لیگ کا جب سب بکے تھے مگر حکمتی نہیں بکا تھا. پوری کرنا ہے اور وہ خواہش نفس جو ہے نہیں پوری ہوتی. تو اب جیسے ٹی وی کا مسئلہ ہے, اب اختلاف کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اختلاف اس مسئلے میں کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پہلے جو مسئلہ سرکار کے زمانے سے امام شامی امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا. اب کوئی اتاری ہو دعوت اسلامی والا ہو یا سنی دعوت اسلامی والا ہو وہ ٹی وی کے مسئلے کو اختلافی نہیں کر سکتا. اس کا اختلاف وہ اس کے منہ پر رد ہے. آج سے پہلے سنیما کو کسی سنی نے جائز نہیں سمجھا اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا. سنیما اتنی بھونڈی اتنی بری اتنی گندی اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے, اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے, اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے. اور سنیما دیکھ کر کے نکل رہا ہے, سامنے سے ہم گزرے تو وہ یوں کترا رہا ہے, ادھر کترا رہا ہے, کبھی اس گلی میں چلا گیا کبھی اس گلی میں چلا گیا. کاہے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست جو ہے مجھ کو سنیما سے نکلتے دیکھ لے. تو ماضی قریب میں تو سنیما کو اتنا گندا گھناؤنا سمجھا جاتا تھا. آج بھی فکر سلیم والے اس سنیما کو گندا گھناؤنا سمجھتے ہیں. اب جو ہے جس کو آج تک مارو شیطان کو یہ تنظیم دارا دیتی تھی کہ شیطان کو مارو اور ٹی وی کتنے جو ہے توڑوا دیے, آج کون سا ناسخ مل گیا الیاس قادری کو, دعوت اسلامی کو کون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منسوخ کی بات بھی کرتے ہیں. اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا, نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھا جانے لگا. تو یہ سنیما کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے. اب مودودی کا دائرہ جو ہے اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرنے والے, مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے, سنی کہلانے والے اس سنیما کو جائز کہہ رہے ہیں اور مودودی کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں اور دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں. یہ کسی بہانے سے کہ اس پر جو ہے دینی پروگرام دکھایا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا. اس ماضی قریب میں حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ دیکھا. فلم خانہ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیما پر حملے کیے اور سنیما توڑے, سنیما کو آگ لگائی
حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں ہے۔ آج ان فتووں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیما جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیما پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا۔ اختلاف کرنے والے جو ہے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں، اور اجماعی مسائل کو اختلافی بنا رہے ہیں، تو اجماعی مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جو ہے اس کے منہ پر رد ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نہیں کچھ نہیں بگڑے گا اور اعلیٰ حضرت کچھ نہیں بگڑے گا، جو اس کو توڑے گا وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا خود ہی مخالف قرار پائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے اپنی حوث پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے، تو سچی حنفیت اعلیٰ حضرت نے اس حنفیت کی پہچان برقرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نپٹا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام اعظم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مسلک پر نہیں ہیں، ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام اعظم کا منصب تھا، وہ مجتہد تھے، ان کے منصب پر تو ذکیدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہے جو مجتہد فی المذہب تھے، اور ان سے بھی گر کر کے ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے جو ہے ہم تو اس منصب پر بھی نہیں ہے کہ کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے۔ تو ہم سے پہلے جو ہے 500 برس پہلے امام علاء الدین حصفی یہ فیصلہ کر چکے کہ اما نحن فعلینا اتباع ما صححوه وما رجحوه كما لو افتونا فی حیاتهم۔ ایسے لوگ بے تمیز لوگ کہ جن کو جو ہے صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں، وہ نرے مقلد ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشائخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمد کہہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں، اور اس کے خلاف فتویٰ دینا تو درکنار اس پر اپنے لیے عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوائے نفس کے لیے اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے، کہیں اجماع امت سے اختلاف ہے، اور کہیں نری اتباع حوث ہے، اور اس قول کو جو کہ ائمہ مذہب نے جس کو مرجوح قرار دے دیا اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتویٰ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرق اجماع ہے، اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لیے اور اس کی رخصت نکالنے کے لیے یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ تو اختلاف جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا، یا اجماع مسلمین کو جو ہے رد کرنا ہوگا، یا اگر جزوی طور ہی پر صحیح تقلید سے جو ہے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لت اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ حکم ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے لعن اللہ المصور والمصور، اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے فوٹو کھینچنے والے، تصویر بنانے والے پر جاندار کی اور کھنچوانے والے پر۔ یہ سب چھوڑ دو، اس کو کینسل کر دو۔ یہ عام طور پہ ہو رہا ہے اور لوگ ایسا کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسا کرا رہے ہیں، اللہ پاک محفوظ رکھیں۔ بہت سارے ہمارے وہ مولوی ہم دوسروں سے نہیں کہہ رہے ہیں، اس موقع پہ ہم مشاہدینوں سے کہہ رہے ہیں، اس موقع پہ ہم حسمتینوں سے کہہ رہے ہیں، اس موقع پہ ہم رفیقوں سے کہہ رہے ہیں، اس موقع پہ ہم اظہریوں سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادت رکھنے والا، مرید کا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا، مرید کی مراد اس کی پیر ہے۔ تمہارا پیر کہہ رہا ہے کہ ٹیلی ویژن حرام ہے، لیکن پاکستان میں بیٹھے ہوئے امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس وقت تو ٹیلی ویژن چلانا بڑا ضروری ہو گیا ہے، بغیر اس کے اسلام نہیں پھیل رہا۔
رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے تک جو اسلام ہری پگڑیوں سے پھیل رہا تھا, آج ہری پگڑیاں ناکافی ہو گئی ہیں, آج وہ رنگ ناکافی ہو گیا ہے, آج ٹیلی ویژن کے بغیر ان کا اسلام نہیں پھیل رہا ہے. ابھی تازہ ترین رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آئین اصلاح کلیت چھپی, ہمارے ایک دوست جن کا نام مولانا اسلم رضا ہے, وہ کراچی کے رہنے والے ہیں, دبئی کے اندر رہتے ہیں, ان کے حوالے سے ایک واقعہ میں نے دعوت اسلامی کے سلسلے میں اور پروفیسر مسعود کے سلسلے میں اپنی کتاب آئین اصلاح کلیت کے اندر نقل کیا ہے. وہ کتاب انہوں نے انٹرنیٹ پر پڑھی اور وہاں سے مجھے فون کیا, کہا کہ انیس بھائی میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کر دوں. آپ ابھی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں الیاس کے ساتھ ہوں, الیاس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت پہلے میں الیاس کو چھوڑ دیا ہے. اور اس کے آگے بڑھ کے وہ بتاتے ہیں کہ سنیے, مولوی الیاس کے بہت قریبی مولانا غلام غوث بغدادی جو بغداد شریف میں پڑھتے تھے, میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے, کافی دن میرے ساتھ رہے ہیں. بہت پکے دیوانے, اتنے بڑے دیوانے کہ مولوی الیاس کے لیے علماء کی توہین کیا کرتے تھے, لیکن اب ان کا حال یہ ہے کہ مولوی الیاس کے کفر کی ہوتا. آپ اپنے موبائل کو برائے کرم اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں, اس میں مجھے بند کر کے نہ لے جائیں. یہ بہت برا عیب ہے. سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ملے گا جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں. کیا آپ میں اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ عذاب تو عذاب رہا, سب سے سخت عذاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی ہمت آپ میں پیدا ہو گئی؟ اتنی ہمت العیاذ باللہ, یہ بہت بڑی جرأت ہے. اس سے پرہیز کریں. میں اپنی تصویر سے بیزار ہوں. مجھے یہ پسند نہیں کہ میری تصویر کوئی تبرک یا تعویذ بنا کر کے بھی رکھے تو وہ اپنے آخرت کی تباہی کا سامان کرتا ہے. سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا غریب نواز سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بناوٹی تصویروں کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان حضرات کی طرف سے اس شخص سے سخت بیزاری ہے. ان بزرگان دین کی طرف سے سخت بیزاری ہے جو رکھتا ہے اور مستحق لعنت ہونے کا انتظام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت دے. مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ طاہر القادری جیسے نجس العین کی اقتدا میں اپنی اپنی جماعتوں میں بھی ٹی وی جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تبلیغ کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تبلیغ گناہ کے راستے سے کیسے ہوتی ہے. بے وضو اگر نماز نہیں ہو سکتی تو پھر گناہ کے راستے سے دین کی تبلیغ کیسے ہو سکتی؟ یاد رکھو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب او صورت حیوان. اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں لغو قسم کا کتا ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو. اب آپ نے تو یہاں جلسے میں بھی
اس بات کا اہتمام کر لیا کہ فوٹو کھینچ کھینچ کے آنے والے فرشتوں کو الوداع کرا دیا کہ وہ نہ آئیں. یعنی ہم لوگوں کا وعظ اور ہماری تقریریں سننے کے لیے اللہ کے محبوبوں کی جماعت نہ آئے، صرف وہی لوگ آئیں جن لوگوں کو فسق و فجور پسند ہے. العیاذ باللہ تعالی. سمجھ میں پتا چلے گا آپ کو اللہ کی یہاں ٹی وی کی اور فوٹو کی اور گانے بجانے کی کوئی بھی ایک ذرہ کے برابر گنجائش نہیں ہے. بالکل جو اس کا اذن دیتے ہیں ان کو جہنم کی ہوا کھانی پڑے گی کل قیامت ہے. تو کیمرہ دین میں کبھی داخل نہیں تھا. اب کیمرے کو دین میں داخل کرنے والا اپنے اسلام و ایمان و عقیدے کی خیر منائے. کیمرہ دین میں کبھی داخل نہ تھا. اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں جب کیمرہ دین میں داخل نہ تھا تو ایک بات بتاؤ، جو کیمرے کو جائز کر دے اور اپنے جائز کیے ہوئے اپنی حرکت پر نادم ہونے کے بجائے حضرت خواجہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنا کر پیش کر دے اپنے ٹی وی پر اور اپنے ماحول میں اس کو رائج کر دے، تو مجھے بتاؤ حضرت خواجہ غریب نواز کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت خواجہ کی یہ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ کی تصویر نہیں تھی. جب خواجہ کی تصویر نہیں تو چاہے ڈی آئی والے ہو، چاہے دعوت اسلامی والے ہو، چاہے دعوت غیر اسلامی والے ہو، چاہے جماعت اسلامی والے ہو، چاہے RSS والے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز کی تصویر کبھی نہیں تھی. یہ خیالی تصویر لوگ جو خواجہ غریب نواز کی انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تمہارے اسلام و ایمان و عقیدے کو برباد کر دے. لوگوں تصویر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب اس انسان کو دے گا جو تصویر کھینچتا اور کھنچواتا ہو. بتاؤ یہ لوگ جائز کا فتویٰ جواز کا فتویٰ انہوں نے رائج کر دیا، تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو مسلمانوں مخالف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو رسول اللہ کا مخالف ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ فرض قبول ہے، نہ سنت قبول ہے، نہ واجبات قبول ہے. جو لوگ صلح کلی بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی ارکان رکن اسلام میں قبول نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو اب تمہارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ ٹی ویوں سے مکمل طور سے رکو. اولن تو گھر میں ٹی وی نہ لاؤ، اور اگر کوئی لاتا ہے اس بہانے سے کہ ہم اس ٹی وی کے ذریعے سے اسلامک پروگرام دیکھیں گے، تو مسلمانوں یہ سراسر جھوٹی بات ہے، جھوٹا گمان ہے، جھوٹا وہم ہے. اس وہم کی غرض سے آپ کبھی بھی اپنے گھر میں ٹی وی نہ لائیں، ورنہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں بات پیدا کی جائے گی اور کوئی ایسی بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی جس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. جبکہ اگر آپ کو اسلام سیکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات سیکھنا ہے، تو آج الحمدللہ ہر طرف کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں کو آپ پڑھیں. اس سے آپ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب تک علم حاصل کریں گے، کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ کو متعلم کرنا جائے گا. اور متعلم کے بارے میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر طالب علم جو علم کو حاصل کر رہا ہے، اب وہ چاہے مدرسہ میں حاصل کرے کہ گھر میں بیٹھ کر حاصل کرے کہ مسجد میں بیٹھ کر حاصل کرے یا دکان پر بیٹھ کر حاصل کرے، اب اس کی شان ایسے ہی ہے جس طریقے سے ایک متعلم اگر رستے میں انتقال کر جاتا ہے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جائے گا. ٹھیک اسی قبیل سے اگر کوئی شخص ایک کتاب کو لے کر بیٹھ گیا علم حاصل کرنے کی غرض سے تو اسے متعلم کرنا جائے گا. اس حال میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہو کر مرے گا. مسلمانوں، جب اتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو کہ دنیا کی خرافات والی باتوں سے
فیضان سنت میں جو خواب کا حصہ ہے، انتہائی سنجیدہ بات ہے. میں ابھی انشاءاللہ تفصیلی باتیں تھوڑی دیر کے بعد پیش کروں گا. انتہائی سنجیدہ بات ہے. فیضان سنت میں خواب ہے کہ ایک خاتون حضرت صاحب کی، الیاس قادری صاحب کی، انہوں نے کیسٹ سنی تھی ٹی وی کی تباہ کاریاں. ٹی وی کی تباہ کاریاں، یہ ٹی وی کی تباہ کاریوں پر تقریر کرتے تھے اور گھر سے ٹی وی نکالنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے. یہاں تک کہ ناگپور میں اجتماع کے بعد 3 ہفتوں تک انہوں نے ٹی ویاں پھونکی. میں بھی امیر تھا لیکن میں نے ان کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں اس کام میں شامل نہیں رہوں گا. وہ پاکستان ہے، وہاں غیر مسلموں کو ٹی وی بیچنا جو ہے آسان نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی نئی ٹی وی رکھنا چاہتا ہے، توبہ کر رہا ہے تو غیر مسلم کو بیچ دے، اپنے پیسے کیوں برباد کر رہا ہے؟ وہ مال ہے، جس میں مالیت ہی نہ ہو اس کا بیچنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا. لیکن وہ مال تو ہے جو اس کے لیے جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو بیچ دے. توڑے کیوں؟ توڑو توڑو توڑو. اچھا پہلے توڑو توڑو بولتے تھے اور اب خود جو ہے ٹی ویاں لگانے لگ گئے. تو یہی جو آپ کی اس میں نے وہ بات تحریر کر دی ہے کہ حضرت انہوں نے کیا کہا ہے، ایک رسالے میں لکھا ہے کہ میں جیسے ٹی وی کا پہلے مخالف تھا، ابھی چینل لگانے کے بعد بھی ہوں، ابھی بھی مخالف ہوں. ٹی وی گھر گھر میں آ گیا، اب بھی مخالف ہوں. یہ کون سی منطق ہے؟ تو میں نے اس پر یاد دلایا، ٹھیک ہے آپ اب بھی مخالف ہیں تو جیسے پہلے ٹی وی توڑتے تھے اب بھی توڑو، میدان میں لاؤ. اچھا پہلے ٹی وی ٹوٹتی تھی تو اس کا کنیکشن وائر سے لگا نہیں ہوتا تھا، اب توڑو، ٹی وی کا کنیکشن پلگ لگا دو اور اس پہ اختار صاحب کا چہرہ آتے رہے. پہلے ٹی وی توڑتے تھے تو پتھر اور چپل مار کر کہتے مارو شیطان کو، مارو شیطان کو. ابھی ٹی وی چالو کرو، اختار صاحب کا چہرہ دکھاؤ اور پھر بولو مارو شیطان کو، مارو شیطان کو، مارو چپل کو. نعرے رسالت، نعرے غوثیہ. فیض رضا اتاریوں میں، فیض رضا باغیوں میں، اتاری چینل بابا. ہے نا آندھرا پردیش دامن گیرا ہے، دامن گیرا اس کے علاقے میں ایک جگہ تقریر کرنے، اور پیر کے ڈر سے کوئی نہ بولتا تھا. نماز ایک وقت کوئی بولتے ہی نہیں تھا. ہم نے کہا جو آج میں بولوں گا اس کے خلاف ہے کہ نہیں، دیکھیں اللہ کا کیا کرم ہوتا ہے. سبحان اللہ. بولے کہا نہ بولیے گا. کہا کیوں؟ کہیں پہنچا ہوا بابا ہے. میں کہا بھائی تو نماز نہیں پڑھتا تو پہنچا ہوا کیسے ہو گیا؟ یہ اپنی تصویر بیچتا ہے، ابھی بھی بیچتا ہے، کم وقت اپنی تصویر بیچتا ہے. قبر جو ہے مسروج کی طواف کراتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے یہ سنی بات کہ پہنچا ہوا بابا ہے. میں نے کہا ضرور پہنچا ہوا ہے مگر جہنم میں پہنچا ہوا ہے. کہاں پہنچا ہوا ہے؟ پیر کیسا ہو مفتی اعظم جیسا ہو، پیر کیسا ہو مجاہد ملت جیسا ہو، پیر کیسا ہو مفتی اعظم جیسا ہو، پیر کیسا ہو علامہ اختر رضا جیسا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اراکین دارالعلوم اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کیا بات ہے. کئی ملکوں کا دورہ کیا، دیکھا اچھے اچھے جو جہاں کہتے بند کرو تصویر، وہاں جا کر اس کی بھی CD بنتی ہے. مگر باہر علامہ اختر رضا شریف کیا بات ہے. تیرے فتوا کے قربان اور تیرے تقویٰ کے قربان. جو یہاں منع کرتے ہیں باہر اس کی بھی بن رہی ہے. کہو تو CD دکھا دوں گا. مگر باہر سبحان اللہ مفتی اعظم کا پرتاؤ. میں تو کہتا ہوں علامہ اختر رضا عالم نہیں، سراپا علم کا نام ہے. سبحان اللہ. مفتی نہیں، سراپا فتوا کا نام ہے. بے شک. بولو نا علامہ اختر رضا مفتی اعظم کے تقویٰ و طہارت کا نام ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے دیکھا ہے باہری دنیا میں بھی حضرت ڈانٹتے گئے خبردار بند کرو پہلے، اور لوگ بند کر دیتا. اور مولوی بولتے تو نہیں بند ہوتا، بولے ارے حضور چھپا کے بنا لیں گے، آپ بولیے نہیں.
مرواہ علامہ اظہری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ایک مطلب بنگلہ دیش میں گئے چیٹا گاؤں میں تقریر کرنے بڑی میں کبھی علامہ اظہری کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ کہا حضور ان سے ڈر لگتا ہے. کہا ڈر لگتا ہے؟ بولے یہاں کے لوگ مانیں گے نہیں آپ کھینچیں گے یا بنائیں گے تو حضرت ڈانٹیں گے تو ڈر لگتا ہے. تو میں نے کہا ابھی ایک مرتبہ نہ بنانا، حضرت کو بلا تو لو، چہرے کی زیارت تو کر لو. سبحان اللہ. ہاں ایسا چمکتا دمکتا چہرہ ہے کہ بیٹھ جائے تو چہرہ ہی دیکھتے رہو. ایمان سے بولو جب علامہ اظہری کا چہرہ ایسا ہے تو اعلیٰ حضرت کا چہرہ کیسا؟ سبحان اللہ. بے شک. اور ایمان سے بولو جب اعلیٰ حضرت کا چہرہ ہے تو میرے نبی کا چہرہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. بچہ بچہ ہے قربان. سنو سنو استاد زمن کے دو شعر سنو. استاد فرماتے یا رسول اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. کیا بات ہے. واہ واہ. آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. اور چھپ گیا چاند نہ ہی تیرے دیدار کی تاب، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. سبحان اللہ. بے شک. ہمارے پیر فرماتے وہ ہنسی کا جو کتنے اٹھا کر چلے. یا رسول اللہ ہنسی تم ہو کتنے مٹا کر چلے. اور اعلیٰ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. والے میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. تو یہ تصویر جو علامہ اظہری منع کرتے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم بھی منع کرتے ہیں، یا اور باتیں کہ ہماری بھی لوگ لے لیتے ہیں، اتنی سختی نہیں ہے. سبحان اللہ. علامہ اظہری کا کیا کہنا ہے؟ جو بات سچی وہ بول دیتا ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ بے شک. اگرچہ میں بھی اس کو جائز نہیں کہتا ہوں، میں بھی جائز نہیں کہتا ہوں، پر لینے والے لے لیتے ہیں تو میں کیا کروں؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ وہ بھی شریعت پہ عمل کرے، ہم کو بھی توفیق دے. مگر سنو مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح باب الولیمہ کی حدیث سنو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور فاطمہ زہرا نے ایک روز اپنی بیٹی فاطمہ زہرا بیٹی نے اپنے باپ رسول اللہ کی دعوت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہر بیٹی کو چاہیے کہ کبھی کبھی باپ کی دعوت کر لے تاکہ فاطمہ زہرا کی سنت پہ عمل ہو جائے. بڑا پیار تھا نبی کو بیٹی سے. آپ لوگوں کو پیار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مسئلہ سمجھو، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، ماں باپ کا چہرہ یا ساس کا چہرہ یا گھر کا چہرہ بگڑ جائے تو سرکار فرمان سمجھنا پکا منافقوں کا گھر ہے. اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اور گھر والے مسکرا دے تو سمجھ جانا یہ ایمان والوں کا گھر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنتی ہے جو بیٹی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھائی جنتی ہے جو بہن سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سرکار کو اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار تھا، دعوت قبول فرما لی. اور جب دعوت قبول فرما لی تو غور سے سنیے گا، توجہ ہے نا جی. تو گئے حضور اور گئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے سے واپس ہو گئے اندر نہ گئے. تو حضرت فاطمہ فرماتی فتبعتہ قلت یا رسول اللہ مالو کا. حضرت فاطمہ فرماتی میں نے حضور کا پیچھا کیا، پیچھے کیا حضور کیا بات ہے، کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی نے دعوت دی، کیوں واپس ہو رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے بیٹی سنو تمہارے گھر کے اوپر دروازے پر جو پردہ ہے اس میں تصویر ہے، اور میں اس گھر میں نہیں جاتا ہوں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے. تو جب سرکار اپنی بیٹی کے گھر نہ گئے اور غلاموں کے گھر میں پیروں کی تصویر ہو تو کیا مدینے کے سرکار ہم غلاموں کے گھر میں آئیں گے بھی؟ بولو نا بھائی. اس لیے تصویر اس نیت سے ہٹا دو کہ نبی نے منع فرمایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج ہی نبی تمہارے گھر میں تشریف لے آئے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. کیا بات ہے. یا اللہ ایسا. السلام علیکم. عمیر منا صاحب کراچی پاکستان سے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے سنی تبلیغی جمع پر ہمیں کانٹیکٹ کیا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. آپ کا دوسرا سوال ہے، کچھ لوگ ٹی وی کو جائز کہتے ہیں اور دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی چلتا رہتا ہے اور فوٹو رکی ہوئی ہوتی ہے، لہذا ٹی وی جائز ہے اور فوٹو حرام ہے. ہمارے سامنے رضوی نوری دارالفتاء کے فیضان مفتی اعظم بمبئی کے صدر مفتی قمر الزما صاحب نوری تشریف فرما ہے، ان سے آپ جواب سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسرا سوال آپ کا ہے
کہ ٹی وی کو جائز قرار دینے کے بارے میں، تو اس سلسلے میں تو بات بالکل واضح ہے کہ ٹی وی پر جو بھی پروگرام آتا ہے وہ تصویروں کے ذریعے ہی آتا ہے، کیمرے کے ذریعے تصویریں بنائی جاتی ہے اور وہ چلتی ہوئی تصویریں رہتی ہے۔ تصویر خواہ چلتی ہوئی ہو اور تصویر خواہ رکی ہوئی ہو، بہر صورت وہ حرام ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں حدیث شریف میں فرما دیا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اور کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کسی صحابی کے گھر پہ ہوئی تھی جہاں پر پردے پر تصویریں تھی، آپ اس گھر سے واپس تشریف لے آئے اور اس گھر میں نہیں گئے۔ جب اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا خطا ہو گئی؟ فرمایا تمہارے گھر پہ جو پردہ تھا اس پہ جاندار کی تصویریں تھی، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ یاد رکھو جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ جب وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو میں کیوں وہاں جاؤں؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی اور سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تصویر چاہے دستی ہو یعنی ہاتھ کی بنی ہوئی یا کیمرے کے ذریعے بنائی جائے یا پھر عکسی ہو، ہر حال میں تصویر حرام ہے۔ لہذا ابھی اس سلسلے میں جو اختلاف ابھر کر آیا تھا کہ دعوت اسلامی والوں نے اپنے مدنی چینل کی تائید میں زبردستی چند مفتیان کرام سے اس کے جواز پر فتویٰ لیا تھا اور اس میں مفتی نظام الدین صاحب کا بھی نام پیش کیا تھا کہ مفتی نظام الدین صاحب نے یہ کہا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ یعنی یہود و نصارہ ٹی وی کے ذریعے اسلام پر حملہ کرتے ہیں، لہذا اس کا جواب اب ٹی وی کے ذریعے دیا جائے اور یہ شرعی حاجت ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر ابھی 10 روز قبل بریلی شریف میں حضور نبیر اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری مدد اللہ نورانی کی سرپرستی میں فقہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے 100 سے زیادہ مفتیان کرام نے شرکت کی۔ اس میں یہ بات زیر غور آئی کہ آیا ٹی وی پر مذہبی پروگرام کے لیے حاجت شرعیہ کا تحقق ثابت ہے یا نہیں۔ چنانچہ تمام مفتیان کرام نے اس پر اتفاق کیا کہ اگر ٹی وی کے ذریعے غیر مذہب والے دشمنان اسلام یہود و نصارہ یہ جو بھی باطل پرست ہے ہمارے مذہب پر اگر حملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم کو اپنی آواز پہنچانا ہے، نہ کہ تصویر، اور آواز پہنچانے کے لیے دوسرے ذرائع موجود ہیں انٹرنیٹ وغیرہ، لہذا ہم اس کے ذریعے اس کا رد کر سکتے ہیں، بد مذہبوں کا رد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ٹی وی ہی کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں، لہذا حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے، اور جب حاجت شرعیہ متحقق نہیں ہے تو بلا شبہ تصویر حرام ہی ہے، اور وہ تصویر چاہے مذہب کے نام پر ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو، چاہے تقریر کرتے ہوئے ہو، بہر صورت وہ حرام ہے، اور کسی طرح سے ٹی وی پر مذہبی پروگرام کا جواز ثابت نہیں ہوتا، وہ حرام اشد حرام ہے، اور مدنی چینل والے یہ حرام کام کر رہے ہیں، اور اس حرام کاری میں وہ اتنے ٹھیک ہو گئے ہیں کہ جب ان کے مبلغین سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اب شرعی کونسل میں بریلی شریف میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ٹی وی پر مذہبی پروگرام بالکل ناجائز و حرام ہے، لہذا تمہارا مدنی چینل بھی ناجائز و حرام ہے، تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں ارے مفتیان اکرام کچھ بھی کہے، ہمارے الیاس پاپا جی نے کہہ دیا تو ہم تو بس پپا کی مانتے ہیں، وہ جو کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہیں سے ان کی گمراہی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نہ قرآن کو مانیں گے معاذ اللہ، نہ حدیث کو مانیں گے، اور نہ مفتیان اکرام فقہاء اکرام کی باتوں کو مانیں گے تو صرف جاہل الیاس پادری پاپی کی بات کو مانیں گے۔ یہی گمراہی کی وجہ ہے۔ یقیناً یہ سب کے سب جو ہے گمراہ ہیں اور گمراہ گر ہیں، ان سے سنی مسلمانوں کو